السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں، جن کو وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، یعنی انبیاء اور رسول، ان کو مختلف اوقات سے اور مختلف ضرورتوں کے تحت ان کو کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے، اور وہ اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ سچ اور حق کا اعلان کیا جا سکے اور حق پر دلیل قائم کی جا سکے، ایک مضبوط دلیل، ایسی دلیل جس کا توڑ انسانوں میں سے کسی کے پاس نہ ہو، وہ پیش کی جا سکے۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو۔ ان کو ہم معجزہ کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے سامنے سب عاجز ہیں، پوری انسانیت عاجز ہے، اور کوئی اس میں دم مارنے کی جرت نہیں رکھتا، کوئی اس کی مثال پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جب اپنا عصا، اپنی اسٹک جو ان کے پاس تھی، چھڑی، اس کو پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جو دوسرے سانپ تھے وہاں پر، جو دوسرے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک کر جو ان کو جادو سے اپنے سانپ بنا دیا تھا، تو حضرت موسیٰ کے عصا کے بعد جو یہ اژدہا بن گیا تھا، اس نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اسی لیے سب جادوگر سمجھ گئے تھے کہ جادو نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے، اور وہ اسلام بھی لے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا کرتے تھے کہ کس انسان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء خوردنوش جو ہیں ان میں سے کیا کیا اس کے اسٹاک میں جمع ہے۔ کسی وہ پرندے کی شکل بناتے تھے مٹی سے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی، وہ اڑنے لگتا تھا۔ یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا حق کو واضح کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مستقل تصانیف ہیں، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جس پر عام طور پر ہم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ علماء نے اپنی کتابوں میں ان کو بیان کیا ہے، اور جن علماء نے صرف معجزات کو گنایا ہے اس میں ان چیزوں کو بھی گنایا ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں تو بھی ہماری توجہ نہیں جاتی۔ حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اخلاق و عادات کو پڑھتے ہیں تو بھی ہماری توجہ نہیں جاتی کہ یہ چیز بھی معجزہ ہو سکتی ہے۔ اور وہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ فما قال لی اف قط، اس 10 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا۔ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں اف بھائی کیا کر رہے ہو، یہ بھی کبھی حضور نے 10 سال کی مدت میں مجھ سے نہیں فرمایا۔ مزید ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں وما قال لی لشیء صنعته لما صنعته ولا لشیء ترکته لما ترکته، اگر میں نے کوئی کام کر دیا جو حضور نے مجھ سے کرنے کو نہیں کہا تھا تو آپ نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیوں کیا ایسا۔ کبھی کوئی کام کرنا بھول گیا، مجھ سے چھوٹ گیا تو حضور نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کیوں بھول گیا بھائی، کیوں چھوٹ گیا۔ اس حدیث کو، حدیث کے اس ٹکڑے پر امام ترمذی نے اس حدیث کو شمائل ترمذی میں بیان کیا ہے۔ آپ یقین جانیے اس حدیث کو جب بھی پڑھتے ہیں تو واقعی حضور کے اخلاق کا، کردار کا، کیریکٹر کا، آپ کی شخصیت کا عظیم معجزہ ہمیں اس حدیث میں نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ کے دیکھیں
کہ مثال کے طور پر ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ہماری دکان ہے اس میں کوئی کام کرتا ہے، ہمارے گھر پہ کوئی کام والی آتی ہے، ہماری گاڑی، ہمارا ڈرائیور ہے، ہماری گاڑی کو صاف کرنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے، ہمارا گارڈن ہے اس کے لیے کوئی نے باغبانی کے لیے کوئی آدمی رکھ رکھا ہے، یا ہمارا گھر بڑا ہے، ہمارا آفس بڑا ہے جس میں ہم نے کوئی دربان بٹھا رکھا ہے، غرض ہے کہ کسی بھی طرح کا واسطہ ہے، یا یہ کہنے کے ٹیمپریری طور پہ جن کو ہم خادم بناتے ہیں، مثال کے طور پر ہم رکشا پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہم آٹو رکشا میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہم کسی اور طرح کے کسی سے کام لے رہے ہیں، خدمت لے رہے ہیں، اسٹیشن پہ ہیں تو قلی سے کوئی کام کہہ رہے ہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں کسی لڑکے سے کوئی کام کہہ رہے ہیں، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اس سے بات کرتے وقت؟ اگر ہم یہ سوچیں تو اپنی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو نہ جانے کتنے واقعات ہمیں نظر آ جائیں گے، ہمارے ذہن میں آ جائیں گے کہ ہم نے اچھا فلاں سے ذرا نامناسب انداز سے بات کر دی تھی، فلاں کو ہم نے ڈانٹا تھا، فلاں کو جھڑکا تھا، فلاں کو دھکا دیا تھا، بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، بعض لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم نے یہ سب کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا وہ خادم جو کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس 10 سال کی مدت میں حضور نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کہا، کبھی کوئی کام کر دیا جو آقا نے نہیں فرمایا تھا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا تم نے، اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا تھا جو آپ نے کہہ رکھا تھا کرنے کے لیے، میں کرنا بھول گیا تھا، چھوٹ گیا تھا مجھ سے، آدھا ادھورا کیا، کسی طرح کا کیا، آقا نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا ایسا، کیوں چھوڑ دیا اس کو، غلطی کیوں ہوئی تم سے۔ اندازہ لگائیے تو اللہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور ہمیں حضور کی ذات گرامی کا، حضور کی شخصیت کا یہ بہت بڑا معجزہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس مقام پر، اسی لیے قرآن کریم نے گواہی دی حضور کے اخلاق پر، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول، اے نبی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں، آپ اس مقام پر اخلاق کے فائز ہیں جس کی نقل تو کی جا سکتی ہے، جس کو اختیار کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا، ایسی چوٹی ہے جس کو سر نہیں کیا جا سکتا، ہاں وہاں تک پہنچنے کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے، اور اسی کوشش کو کرتے 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 آپ کے امتی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی شخصیت کے اس پہلو کو خاص طور پر اختیار کریں، بار بار دیکھیں، بار بار غور کریں اس حدیث پر کہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، حضور کہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا مقام مرتبہ کہاں ہے، اور آپ کے امتی کس پستی، کس ضلالت اور کس گندگی اور کس نیچتا پر اترے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔